نبی علیہ السلام نے فرمایا شوہر کی فرما بردار عورت دنیا کی بہترین متاع ہے۔ شوہر منع کر رہا ہے مت جاؤ بے پردہ بازار میں، مت جاؤ شاپنگ کرنے بے پردہ، مت جاؤ کسی پارک میں بے پردہ، مت جاؤ اپنے ساڑھو کے یہاں بے پردہ مت جاؤ، تو پھر بھی نہیں ماننے کو تیار، کہا طلاق لے لوں گی لیکن جاؤں گی ضرور۔ میرے بھائی تو نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، میرے نبی نے فرمایا دنیا کی بہترین متاع ہے اگر کسی کو نیک عورت مل جائے۔ نیک عورت کون سی ہوتی ہے؟ وہی تو ہوتی ہے جو اپنے مرد کی جائز ہر بات مانتی ہے۔ مرد کہتا ہے یہ کپڑے نہ لے، ابھی میری اتنی کمائی نہیں ہے۔ مرد کہتا ہے یہ فیشن پرستی کے کپڑے جن میں جسم کا ہر عضو جھلکتا ہے یہ نہ لے، لیکن نہیں ماننا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نساء کاسیات عاریات، میرے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا لباس پہن کر بھی عورتیں ننگی ہوں گی، ایسا بھی دور آئے گا، ایسا بھی دور آئے گا۔ اپنی طرف مائل کریں گی مردوں کو، جی ہاں باریک لباس پہن کر چلیں گی، عضو دکھا کر چلیں گی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائیں گی۔ کتنے گھروں کو برباد کر رہی ہیں، خود بھی نہ سنبھلی اور دوسروں کو بھی سنبھلنے نہیں دیا۔ اب بھی موقع ہے، دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی خراب نہ کریں۔ دوسروں کو دیکھ کر اپنی بہن، تمہاری بہن کسی امیر گھرانے میں، لچڑ گھرانے میں اگر چلی گئی ہے تو اس گھرانے پر، اس دیندار گھرانے کو مت چھوڑو۔ تمہارا شوہر کہتا ہے نماز پڑھو، یہ جنتی شوہر مل گیا، ایسا خاوند مل گیا جو کہتا ہے بے پردہ نہ جاؤ، ایسا خاوند مل گیا جو کہتا ہے میری نیک بات کو مانو۔ تو میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اگر کسی کو ایسی عورت مل گئی تو سمجھ لینا اس کو تو بہت نیک شوہر مل گیا، جنتی شوہر مل گیا۔ انجام سے ڈریں۔ صرف جوان پر ہی نہیں عورت کا فتنہ اثر کرتا، یہ بوڑھوں پر بھی اثر کرتا ہے۔ صرف بدکار پر ہی نہیں یہ تو ولیوں پر بھی اثر کرتا ہے، جاہل پر ہی نہیں یہ تو عالم پر بھی اثر کرتا ہے، مالدار پر ہی نہیں یہ تو غریب پر بھی اثر کر جاتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم، عورت بہت بڑی بلا ہے اگر یہ بگڑ جائے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، عورت کا مکر شیطان سے بھی بڑا ہے، شیطان سے بھی بڑا ہے۔ شیطان کے بہکانے کے انداز کمزور پڑ سکتے ہیں، مگر بگڑی ہوئی عورت کے انداز یاد رکھنا ان میں پھنسے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ خبردار بچ کر رہنا نوجوانوں۔ دنیا میں جو سب سے پہلا قتل ہوا وہ بھی عورت کے چکر میں ہوا، یاد ہے نا؟ تمام کائنات کے نبی، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول جناب نبی کریم علیہ السلام کو اگر کسی نے زہر دیا تو وہ بھی عورت نے ہی دیا۔ یاد رکھنا میرے نبی علیہ السلام پر جادو کرایا تو ایک عورت نے جادو کرایا۔ کسی عورت کو دیکھ کر اے مردوں، اے میرے بھائیوں، اے نوجوانوں، اے بوڑھوں، دیکھ کر کسی لڑکی کو، کسی کی بہو بیٹی کو اپنی نگاہیں فوراً نیچی کر لو۔ قرآن کہتا ہے لال بتی پر گاڑی روک کر چشمہ ہٹا کر گھور کر دیکھتے ہیں گاڑیوں میں بیٹھی ہوئی لڑکیوں کو، گھور کر دیکھتے ہیں۔ بوڑھے بھی بازار میں بیک سائیڈ دیکھتے ہیں، مارکیٹ میں، میلوں میں، پارکوں میں، شام کو چھتوں پر تاک جھاک کرتے ہیں دور سے۔ ویسے گھر میں نظر نہیں آتا لیکن کلومیٹر کر بتا دیتا ہے کہ اس نے آئی برو بنوا رکھا ہے۔ اے میرے بھائیوں، ہم ان فتنوں سے محفوظ رہیں۔ آئی برو بیوٹی پارلر جا کر بنوانے والی یہ عمل پوچھو تو صحیح علماء سے، یہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ یہ سراسر حرام چیز ہے۔ برقع ایسے انداز کا کہ ہر جسم کا حصہ باہر سے جھلک رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شوہر کے منع کرنے پر بھی نہیں مان رہی ہے۔ ایسا کپڑا، ایسا سوٹ، ایسا کرتا، ایسے انداز اپنا کر جا رہی ہے کہ اندر سے سب کچھ نظر آ رہا ہے، بے حیا بن رہی ہے۔ حضور نے فرمایا جو عورت ایسے انداز سے نکلے کہ بال کھلے ہوئے ہوں اور خوشبو بہک رہی ہو اس سے، میرے نبی نے فرمایا انہا قضا و قضا، فرمایا یہ عورت زانیہ کے حکم میں ہے، یہ زانیہ کے حکم میں ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ میرے نبی فرما رہے ہیں۔
اس قدر حقوق ہیں مرد کے عورت پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اس قدر حقوق ہیں تو مانو ان کی بات جن کے نکاح میں